على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي فارهبون صدق الله المولانا العظيم اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اما بعد کافی مہینوں سے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کی وجہ سے درس کے تعطیل رہی، اس پر میں آپ حضرات سے دعاؤں کی بھی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعا مانگے کہ اللہ پاک ہمیں اس وبا سے نجات عطا فرمائے اور قرآن مقدس کو زندگی کا مقصد اور زندگی کے اندر سمجھنے کی رب ذوالجلال توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے ان آیتوں کے اندر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، عبادت کے لائق اکیلا اللہ، نظر نیاز کے لائق اکیلا اللہ۔ فرمایا کہ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، اللہ کے ساتھ دوسرا الہ بھی نہ بناؤ، اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ فإیایا فارہبون، فرمایا کہ ڈرنے کا حق اللہ کی ذات سے ہے۔ اب ڈرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم پولیس سے ڈرتے ہیں، بلکہ ڈرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے روح کو پاکیزہ بنانے کے لیے جہاں جہاں غلط کام ہوگا تو وہاں اللہ پاک سے ڈرنا ہوگا کہ یہ غلط کام میں کروں گا تو رب ذوالجلال کی ذات مجھ سے ناراض ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے خوف کو وہاں تک بٹھا دے کہ جہاں پر اللہ کی ناراضگی نہ آئے، تو خوف گویا کہ چوکیدار بن کر بیٹھ جائے گا، تو وہاں جب اللہ کے خوف انسان کے دل میں ہوگا تو پھر انسان کے طبیعت کے اندر ایک جو ہے نشاط آ جائے گا اور اس کے اندر انسان گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ تو ڈر سے مراد یہ ہے۔ فرمایا کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جناب کائنات بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کے، زمین بھی اللہ کی، آپ کو پیدا بھی اللہ پاک نے کیا۔ آپ کے سامنے جو مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں سب مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ جب پیدا کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے تو پھر ڈرنا بھی اسی اللہ سے چاہیے، عبادت بھی اس اللہ کی کرنی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ کائنات کے اندر نہ کوئی پیر شریک، نہ کوئی ولی شریک، نہ کوئی غوث شریک، نہ کوئی قطب شریک۔ اب پیدا کرنے والی ذات جب اللہ کی، خالق اللہ، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، تو ڈرنا بھی اسی اللہ سے چاہیے۔ تو قرآن مقدس کے اندر واضح طور پر اللہ پاک نے فرمایا کہ فإیایا فارہبون، انسانوں ڈرو اللہ کی ذات سے، مجھ سے ڈرو یعنی اللہ پاک کی ذات سے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، فرمایا کہ زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کچھ اس اللہ کا ہے اور اس کے دین کو لازم کر کے پکڑنا ہے۔ اب اس کے اندر ایک تو بات یہ ہو گئی کہ جناب زمین اور آسمان کے اندر تمام چیزوں کا خالق اور تمام چیزوں کا مالک صرف اور صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ اور اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ جناب دین تو اور مذہب انسان کے لیے ایک چوائس ہے، آپ کی مرضی ہے کہ آپ دین اپنائیں یا نہ اپنائیں، قرآن مقدس نے واضح انداز میں بتلایا کہ جناب وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، آپ کے اوپر دین پر عمل کرنا اور دین کو پکڑنا لازم ہے، اور سب سے بڑا دین اور سب سے اچھا دین جو ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے اسلام۔ اب ظاہر ہے جو چیز سب سے زیادہ خالص ہوگی اس کے مقابلے میں مارکیٹ کے اندر جال ساز اور جعلی چیزیں تو اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی رہیں گی۔ اب اسلام سب سے سچا دین ہے، لیکن سب سے زیادہ پتھر بھی اسلام پر برستے ہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم تو غیر مسلم، ہمارے مسلمان نام نہاد وہ بھی کسی نہ کسی اعتبار سے اسلام کو نشانہ بننے سے باز نہیں رہتے۔ جس طرح آپ مثال لے لیجئے کہ جناب ہندو تو ہندو، لیکن ہمارے نامی گرامی مسلمان بھی اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اسلام کے اندر زبردستی لڑکیوں کو اسلام کے اندر شامل کیا جاتا ہے، حالانکہ جہاں پر دوسرے جرائم ہو رہے ہیں تو وہاں پر یہ بھی ایک قسم کا جرم ہے کہ کسی کو زبردستی اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کے اندر داخل کرنا، اور یہ اسلام کے اندر قابل قبول ہے ہی نہیں۔ جب ہر کسی کو یہ پتہ ہے کہ جناب اسلام کے اندر یہ چیز قابل قبول ہے ہی نہیں، تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ کسی کو زبردستی اسلام کے اندر لے آئے گا۔ میں قانون بتلا رہا ہوں آپ کو کہ قانون یہ ہے کہ کسی کو اگر زبردستی اسلام کے اندر لایا جائے تو اس کا اللہ پاک کے یہاں اسلام قابل قبول ہے ہی نہیں۔ جب اسلام قابل قبول ہے ہی نہیں تو جناب پھر کون ہوگا سر پھرا کے جو کسی کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کرے؟ تو اصل بات یہ ہے
کہ ہر کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہو، وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتے ہیں، لڑکی ہو لڑکا ہو اسلام اپنی مرضی سے قبول کرتے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ علماء کرام اپنا دینی فریضہ سمجھ کر اس کو جو ہے پروٹیکشن دینے کی یا اس کی ذرا حفاظت کرنے کی ایک قانونی اعتبار سے کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ جہاں پر بھی دیکھیں وہاں پر میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پر بھی اس طرح کا الزام ہو تو وہاں آپ چیک کر لیں آزاد ذرائع سے، لڑکی سے، اور عدالتوں نے کافی جگہ چیک بھی کروایا کہ کہیں اس کو زبردستی اسلام کے لیے مجبور تو نہیں کیا گیا۔ تو اس کے باوجود جب اکیلے ملاقات کرائی گئی، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ اپنے والدین سے جب اس لڑکے نے یا لڑکی نے، نیو مسلم لڑکے یا لڑکی نے ملاقات کی، تو وہاں پر انہوں نے اس بات پر اقرار کیا کہ ہم اپنی مرضی سے اسلام لائے ہیں اور ہمارے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہے۔ تو پھر وہاں وہ تعویل بنا دیتے ہیں کہ جناب یہاں تو ایک انتظامی یا ایک ماحول کا دباؤ ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے اس چیز کو قبول نہیں کر رہے، لہذا ہم اس کو جو ہے اپنے ملک یعنی ہندوستان لے جائیں گے، وہاں پر ان سے پوچھیں گے۔ بھائی یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ جناب آپ نے کسی بھی صورت میں کسی کو اسلام لانے کے لیے راستہ نہیں چھوڑنا، بس راستے بند کر دینے ہیں، وہاں پر آپ نے جا کر ان کو ختم ہی کر دینا اور کیا کر دینا ہے۔ تو اس حساب سے اور دینداروں کو اور مسلمان کو بھی اپنے دین کی اہمیت سمجھنی ہوگی۔ ہمارے دینی نوجوان لوگوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں اور وہ بھی اسلام پر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی لڑکیوں کے حقوق کے بارے میں اسلام پر زبان درازی شروع کر دیتا ہے، کوئی پردے کے حوالے سے، کوئی جدت اور سمجھو کہ پرانے زمانے کے حوالے سے شروع کر دیتا ہے کہ جناب اسلام کے اندر جدت پسندی نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر جدت پسندی ہے، ماڈرنائزیشن ہے، سب کچھ اسلام کے اندر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام کے اندر بے حیائی نہیں ہے، بد اخلاقی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ملے گی کہ آپ انسانی اخلاق اور اقدار کو پامال کر کے آپ آگے نکل جائیں۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا، قرآن نے کہا وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور اس کے لیے ہے دین لازم پکڑنا۔ فرمایا کہ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، کیا آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، فرمایا کہ جو بھی نعمتیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، فرمایا کہ تمام کی تمام نعمتیں آپ کو ملتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، انسان کی فطرت سلیمہ ہے، انسان کی عادت ہے کہ جب اس کے اوپر تکلیف یا وبا یا کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور یہ صرف مسلمان کی نہیں، غیر مسلموں کی بھی عادت آپ دیکھیں گے۔ ہمارے ہاں جو ظاہری طور پر مسلمان کہلانے والے غیر اللہ کو جب اپنا جو ہے مددگار مانتے ہیں، لیکن جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تکلیف آتی ہے، تو ہمیں یہ نہیں کہتے کہ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ یا ان جیسے دوسرے حضرات سے ہمارے لیے شفا کی دعا مانگیے، بلکہ جب آپ ان کا مقابلہ دیکھیں گے، مطلب ان کا دعویٰ دیکھیں گے مصیبت کے وقت میں، تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ پاک شفا دے۔ یہ کبھی کسی کے کہتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں شفا دے؟ لہذا انسان کی فطرت کے اندر یہ بات مطلب موجود ہے کہ انسان سمجھتا ہے بیماریوں سے شفا دینے والی ذات، تمام طاقتوں کی مالک ذات میرے اللہ رب ذوالجلال کی ہے۔ لیکن انسان کی ناشکری اللہ پاک نے فرمایا کہ نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر وہ میرے طرف آتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم، فرمایا کہ جب آپ میں سے ایک جماعت ایسی ہے جب ان سے یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبت ٹل گئی، بیماری تھی شفا مل گئی، یہ چیزیں جب ختم ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اللہ پاک کو جو مصیبت کے اندر اللہ کو واحد سمجھ کر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے۔ قرآن نے گویا کہ اللہ پاک نے انسان سے شکوہ کیا کہ انسان جب مصیبت آئے تو میری طرف آتا ہے، لیکن مصیبت چلا جائے تو پھر غیروں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ منافقت چھوڑ دیں۔ مصیبت کے اندر بھی اللہ، عام حالت میں خوشی کی حالت میں بھی اللہ، بیماریوں سے شفا دینے والی ذات بھی میرے اللہ کی، تمام مسائل کو حل کرنے والی ذات میرے اللہ کی۔ آپ ان کو کیسے پکار سکتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے؟ جناب مثالیں دے کر اپنا دعویٰ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام، کہ جناب اپنی زندگی کے اندر انہوں نے یہ بہادری دکھائی، وہ عمل دکھایا،
اب جو ہے ہمارا یہ کام نہیں کر سکتے؟ ارے میرے بھائی اس وقت حیات تھے، حیات اور ممات کے اندر آپ کے یہاں فرق نہیں ہے کیا؟ پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے اس وقت وہی نازل ہو رہی تھی، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اب وہی بند ہو چکی ہے، ورنہ اب وہی بھی جاری رہنی چاہیے تھی، ہم اور آپ زیارت کر کے صحابی بن سکتے تھے۔ اللہ پاک جو ہے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن نے کہا، فرمایا کہ لیکفروا ثم اذا فریق منکم، آپ میں سے ایک جماعت ایسی ہے جو پھر شرک پر لگ جاتی ہے، لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ فرمایا کہ قرآن نے کہا کہ اب نہیں مانتے ہو بات تو چلو کفر کرو، پھر جو ہم نے دیا آپ جو ہے ان کا انکار کرتے ہو، یعنی نعمتیں جو اللہ پاک نے دی، زندگی اللہ پاک نے دی، بیماری سے شفا اللہ پاک نے دی، اولاد کی نعمت اللہ پاک نے دی، آپ کو پیدا اللہ پاک نے کیا، آپ کے والدین کو اللہ پاک نے پیدا کیا، آپ کو صحت اللہ پاک نے دی، اس طرح کی کروڑوں نعمتیں آپ گننا شروع کر دیں گے تو کم نہیں ہوں گی۔ فرمایا کہ یہ نعمتوں کے بدلے میں آپ جو ہے کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو اللہ پاک کی ذات کا۔ فرمایا کہ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا، پھر نفع اٹھاؤ، نافرمانی کرو۔ اب دیکھیں وبا کی صورت ہے، لیکن منہ پر جو ہے کپڑا ڈھانکنے کے علاوہ اور ہاتھ دھونے کے علاوہ کوئی تربیت نہیں ہو رہی کہ جناب اگر اس حالت میں مصیبت سے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے تو آپ اللہ کو بھی پکاریں، نماز کی پابندی کریں۔ کہیں آپ کو حکومتی ذرائع بھی اس طرح کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ عام انسان تو ویسے ہی غافل ہے، عام انسان کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جناب مصیبت کے وقت میں کم از کم بھلا 5 وقت نماز تو پڑھ لوں جماعت کے ساتھ، اللہ کو راضی تو کر لوں، قرآن مقدس کی تلاوت تو کر لوں، اپنے گناہ تو چھوڑ دوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ غفلت ہے، اسباب اپناتے ہیں، لیکن جس بیماری سے شفا دینے والی ذات جو اللہ پاک کی ہے اس کی طرف جو ہے متوجہ ہونے کی کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، نہ کوئی گناہ چھوڑتا ہے اور نہ جناب جو ہے وہ کوئی نیک عمل کرنے کی یا فرائض اور واجبات ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قرآن نے کہا لیکفروا بما آتیناہم، یہ انکار ہے اسی چیز کا جو ہم نے ان کو دی۔ تو فتمتعوا، قرآن نے کہا فتمتعوا، پھر فائدہ اٹھاؤ، بھائی زندگی اللہ پاک نے دی، یہ نعمت ہے نا اللہ پاک کی، آپ فائدہ اٹھاؤ، آپ کو اللہ پاک نے اجازت دے رکھی ہے کہ دنیا کے اندر رہتے رہو، زندگی گزارتے رہو، فتمتعوا فسوف تعلمون، فائدہ اٹھاتے رہو، ان قریب تم جان جاؤ گے، جب آخرت کے اندر آؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ جناب ہمارے کون سے اعمال ہیں اور کون سے اعمال نہیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کرنے